بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المضاربہ، مضاربت سے متعلق مسائل کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے معاملات، یعنی خرید و فروخت، لین دین، تجارت، ملازمت، اس سے متعلق مختلف مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ ایک بہت ہی اہم طریقہ تجارت کا اور حلال کمائی کا وہ دین اسلام نے رکھا ہے مضاربت کی شکل میں۔ اب مضاربت کس کو کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی شرائط ہے جس کا خیال رکھنا مضاربت میں ضروری ہے، اور کن باتوں سے مضاربت متاثر اور خراب ہو جاتی ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بڑی فکر مند بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی کمائی، اس کی محنت وہ حلال ہو، اس کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہو، وہ اپنے بیوی بچوں کو جو کھلائے وہ حلال کا ہو۔ اس لیے کہ حلال کمائی اور حلال رزق کا اثر ہماری صرف جسمانی زندگی پر نہیں بلکہ ایمانی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک آدمی رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ حرام، مکروہ، مشتبہ ایسے کاموں میں ملوث ہوتا ہے تو اس سے انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، اعمال متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو مومن اور مسلمان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں رزق حلال کا اہتمام کر لوں۔ اس کے لیے دین اسلام نے بہت ساری صورتیں رکھی ہے، تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، محنت مزدوری بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ لیکن جس چیز کو پسند کیا گیا دین اسلام میں، اور دین اسلام نے جس چیز کی حوصلہ افزائی کی ہے وہ تجارت ہے۔ اس چیز کی حوصلہ افزائی کی، تجارت کی، کہ ایک انسان باقاعدہ ایک تجارت کرے، محنت کرے، مال لگائے، سامان خریدے، سامان بیچے، یعنی اس پورا جو ایک سرکل گھوم رہا ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو، لیکن حوصلہ افزائی اور ترجیح اس کو دی کہ مسلمان اگر معاملات کی زندگی میں آ رہا ہے تو یہ تجارت کو ترجیح دے دے، اور جب تک تجارت کے اسباب نہیں ہیں، وسائل کم ہیں مالی اعتبار سے، تو پھر انسان ملازمت بھی کر سکتا ہے، اور بھی رزق حلال کے طریقے ہیں وہ سب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو تجارت کا ایک بڑا ہی مؤثر، آسان اور بہترین راستہ وہ مضاربت کا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت شکل ہے حلال کمائی کی، لیکن بہرحال ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم جس دنیا اور جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اسلام کی ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے تقریباً محروم ہیں۔ ہمارے پاس کوئی صورت اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ آج اگر ایک مسلمان چاہتا بھی ہے، اس کے پاس اپنے پیسے کمائی کے رکھے ہوئے ہیں، جوڑ توڑ کے اس نے جمع کیے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پیسے میں خود بازار نہیں جا سکتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، یہ پیسے لے کر ایک ایسے جوان کو دوں کہ جو بھاگ دوڑ بھی کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، ہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ نے اسباب دیے ہیں لیکن اس کے پاس محنت کا طریقہ نہیں، اور ایک آدمی کے پاس اسباب نہیں ہے، باقی وہ بڑا ذمہ دار اور محنت کرنے والا آدمی ہے۔ اب دیکھیں، ان دونوں کو جوڑ دیا، اس کو کہا کہ آپ اپنی رقم لے کر اس آدمی کو دے دیں، یہ رقم ایک کی، محنت دوسرے کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
ایک کا مال ایک کی محنت، یہ دونوں آپس میں مل گئے، لہٰذا اب ایک مہینے کے بعد جو منافع ہوا، جو فائدہ سامنے آیا، یہ دونوں آپس میں اپنی بنائی ہوئی ترتیب پر جو آپس میں طے کر لیں اس پہ اس کو تقسیم کر لیں گے، اس کو بھی فائدہ ہوا، اس کو بھی فائدہ ہوا، اس کی اصل رقم محفوظ، اس کو کچھ لگانا نہیں پڑا، اس کو بھی پیسے جیب میں مل گئے۔ اب یہ ایک بہت صاف ستھرا اور بہترین نظام ہے جس کو مضاربت کہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لے دے کر اگر ایک انسان اپنے پیسے جمع کر کے کہیں لگاتا ہے تو سوائے ان سودی بینکوں کے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ آپ جائیں ان سودی بینکوں میں ڈال دیں اور وہ آپ کو پھر جو ہے وہ سود کی ترتیب پر آپ کو منافع دیتے رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم چونکہ ایک خالص اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایک نظریاتی ملک میں، اور سب کچھ کے باوجود بھی یہاں کے 99% مسلمان اس بات پہ کڑتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کاش کوئی ایسی ترتیب اور ادارے ہوتے کہ جس میں ہمارا مال جاتا اور حلال کمائی ہوتی، منافع آتا ہے ساری۔ بہرحال یعنی کوئی ایسی ترتیب حکومتی سطح پر ان چیزوں کی حوصلہ افزائی آج تک نہیں ہوئی، ہم اسی بنے بنائے سودی نظام کا حصہ بنتے ہیں اور اس سے کوئی کما لیا تو وہ آ گیا نہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کر اگر انفرادی طور پر کسی نے یہ کوشش کی تو اس میں جو فراڈ اور دھوکے اور نقصانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے کہ مضاربت کے نام پر کتنے بڑے بڑے فراڈ ہوئے، اربوں کھربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے، اس لیے کہ نام مضاربت کا تھا اور باقی اندر ساری ایک رولنگ چل رہی تھی، اس میں کوئی کام تو نہیں تھا، ترتیب تو نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ روپے دے رہا ہے اور 1 لاکھ پہ اس کو ماہانہ 20,000 روپے نفع مل رہا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، جو چیز عقل تسلیم نہیں کرتی شریعت اس کو کیسے قبول کرے گی؟ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اندر حرص ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اٹھے اور کہے کہ جی میں مضاربت کر رہا ہوں، اور تو سب دوڑ کے جائیں گے، سب لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اس ڈسنے اور تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیے دین اسلام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مضاربت کا تصور پیش کیا ہے اس کو سمجھا نہیں۔ صرف ذہن میں ایک چیز ہے کہ 1 سے مجھے 2 مل جائے اور 2 سے 5 مل جائے، 5 کے 10 مل جائے، بس، چاہے وہ ترتیب اور اصول پر ہے یا اس سے ہٹ کر ہے، اس کا نقصان ہے اور وہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مضاربت کیا ہے اور اس کے اصول اور اس کے شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو مضاربت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بالکل آسان انداز میں عرض کیا کہ ایک مسلمان کے پاس مال ہے لیکن وہ محنت نہیں کر سکتا، دوسرے مسلمان کے پاس محنت ہے، مارکیٹنگ ہے، سوچ ہے، بھاگ دوڑ ہے، جذبہ ہے، لیکن پیسے کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں۔ اب یہ 2 مسلمان آپس میں جڑ جائیں اور ایک آدمی اپنے پیسے لے کر، میں نے اس ساتھی کو 5 لاکھ روپے دیے، میرے پاس پیسے ہیں لیکن مجھے تجارت کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا یا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے کہا 5 لاکھ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر سال اس پہ 2.5% زکوٰۃ کٹ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ 5 لاکھ روپے لے کر میں نے اس ساتھی کو دیے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن یہ مارکیٹ کے آدمی ہے، تجارت کے آدمی ہے، کاروبار کے آدمی ہے، تو میرا مال ان کی محنت، آپ سمجھ گئے؟ جب یہ 2 چیزیں جمع ہو جائے اور آپس میں 2 آدمی آپس میں منافع رضامندی سے طے کر لیں، اس کو مضاربت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک آسان سی اس کی تعریف ہے، اور اس بنیاد پر اگر ہم آپس میں آج کام شروع کریں لیکن امانت و دیانت سے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، تو بہت سارے لوگوں کے، بیوہ عورتوں کے، بزرگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مضاربت کے جائز ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں شریعت نے رکھی ہے۔ یہ جائز کب ہوگی وہ سمجھنا ضروری۔ سب سے پہلی بات، مال لگانے والے کو جتنا مال لگانا ہے وہ واضح کر دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے نا، ٹوٹل 5 لاکھ،
میں نے 5 لاکھ روپے مضاربت میں لگا کے اس ساتھی کو دینے، تو میں ان سے صاف کر لوں گا کہ ہماری مضاربت کی کل مالیت کی رقم کتنی ہوگی؟ 5 لاکھ۔ ہاں اگر میں کہوں کہ یہ 1 لاکھ ابھی رکھ لیں، پھر دیکھتے ہیں اگلے مہینے، یا ان سے کہا کہ 1.5 لاکھ رکھ لیں، بیچ میں آئیں گے تو دیتا رہوں گا، یہ نہیں ہے۔ چیز جو فکس ایک لمٹ، ایک حد ہے، متعین ہو جائے گی کہ بھئی یہ 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، یہاں سے ہمارے مضاربت کے کام کا آغاز ہوگا۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ پوری رقم میں اپنے اس مضارب کے حوالے کر دوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جی رقم تو 5 لاکھ ہے، ابھی آپ 50,000 روپے رکھ لیں، کام چلائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر چلا تو پھر 50,000 دے دوں گا، یہ بھی نہیں۔ رقم بھی متعین، اور جتنی رقم متعین ہو گئی وہ میں اس محنت کرنے والے کے حوالے کر دوں گا۔ جس دن حوالے کی وہ تاریخ لکھ لی، رقم لکھ لی، پوری مقدار اس میں لکھ دی گئی۔ سمجھ گئے؟ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کے بعد نفع جو ہوگا اس نفع کو تقسیم کرنے کی صورت کو حتمی کر لیا جائے۔ کیا مطلب اس کو حتمی کر لیا جائے؟ ہمارے ہاں ایک جملہ رائج ہے اور اس سے بہت نقصانات بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوست ہیں، تعلق والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، سب چیزیں، لیکن دیکھیں دین اسلام کے معاملات وہ اصولوں پر ہیں۔ نفع کی صورت متعین ہو جائے۔ اگر ان دونوں نے آپس میں کہا، میں نے کہا جی 5 لاکھ لیں، آپ محنت کریں، کپڑا مارکیٹ میں لگائیں، جائیں، محنت مزدوری کریں، اچھا نفع کا وہ 1 مہینے بعد دیکھ لیں گے آپس میں، کوئی آپ اجنبی تو نہیں ہے، غیر تو نہیں ہے، اس وقت پھر آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بات اگر ہوئی کہ بعد میں نفع پہ بات کر لیں گے، مضاربت فاسد، یہ چلی ہی نہیں، یہ معاملہ درست ہی نہیں جا رہا، یہیں پہ بیٹھ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو نفع کی صورت متعین کر لی جائے۔ چوتھی اور اہم ترین بات کہ مضاربت میں نفع رقم اور مقدار پر طے نہیں ہوگا، بلکہ تناسب کی مقدار پہ ہوگا۔ تناسب جس کو ہم کہتے ہیں پرسنٹیج۔ مضاربت میں نفع کی بنیاد مقدار نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں ان سے کہوں 5 لاکھ روپے آپ محنت کریں، مجھے ہر مہینے 25,000 روپے چاہیے، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو۔ جہاں تعیین ہو گئی مضاربت فاسد ہو جائے گی، ختم کرنا ضروری ہو۔ کیا ہوگا؟ تناسب طے ہوگا۔ تناسب پرسنٹیج، میں نے کہا بھئی آپ محنت کریں، جتنا نفع ہوگا 50-50%، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، راضی ہوں۔ یا میں نے کہا 70% میرا، 30% آپ کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یا میں نے کہا 60 میرا، 40% آپ کا، یہ راضی ہو گئے۔ تناسب اور پرسنٹیج کی بنیاد پر بات ہوگی، لہٰذا پھر 100 روپے آئے تو اس کو بھی پرسنٹیج پر تقسیم کریں گے، 1 لاکھ نفع ہوا اس کو بھی پرسنٹیج پہ تقسیم کریں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ آج کل بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رقم متعین کر لیتے ہیں، کبھی مجھے 10,000 روپے آپ دے دیجئے گا، باقی جو ہے وہ آپ کا ہے، ختم، فاسد ہو گیا، معاملہ خراب کر دیا آپ نے۔ تو اس چیز میں بہرحال بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ مضاربت میں منافع تناسب اور پرسنٹیج کی بنیاد پر آپس میں دونوں ساتھی طے کریں گے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر یہ مضاربت کے ساری شرائط کا خیال رکھا گیا، جتنی آپ کے سامنے بیان ہوئی نا، اس کا خیال رکھا گیا، میں نے ان کو 5 لاکھ روپے دے دیے، یہ گئے مارکیٹ میں پورا مہینہ محنت کرتے رہے، لیکن ان کو کوئی کام، کوئی سودا، کوئی ترتیب نہیں مل سکی۔ 30 تاریخ کو جب یہ آئے، جی کیا ہوا؟ بھئی وہ 5 لاکھ تو میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب بتائیں اب کیا ہوگا؟ تقسیم تو ہمیں نفع آپس میں کرنا تھا نا، اور نفع ہے ہمارے پاس، نفع تو نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ملا نا، نفع نہیں ملا۔ تو اگر مضاربت میں ایسا مرحلہ آئے کہ کوئی نفع نہیں ہوا تو دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش رہیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے کچھ تو دے دے، میں تو روز مارکیٹ جاتا تھا، آتا تھا، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں اخلاقاً احساناً کچھ دے دوں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی نفع ہاتھ آیا ہی نہیں
تو یہ کسی چیز کا مطالبہ مجھ سے نہیں کر سکتے، میں کسی چیز کا مطالبہ ان سے نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے؟ نفع تقسیم اسی صورت میں ہوگا جب نفع ہوا ہو، اگر نفع ہی نہیں ہوا تو تقسیم کی پیسوں کی بات ہی اس میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر انہوں نے، جن کو میں پیسے دے رہا ہوں، جو مارکیٹ جا کے محنت کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پرسنٹیج تو طے کر رہے ہیں 50-50 یا 60-40 جو بھی ہے، لیکن دیکھو اگر کسی مہینے کام نہیں ملا تو پھر آپ نے مجھے 15,000 روپے دینے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو محنت کرے گا۔ اگر وہ مجھے یہ شرط لگائے تو آپ بتائیں ان کا یہ شرط لگانا صحیح ہے؟ غلط ہے، یہ شرط نہیں لگا سکتے یہ۔ لہٰذا اگر یہ مطالبہ بیچ میں رکھا جائے، چاہے لکھ لیا جائے کہ کسی مہینے نفع نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، تو میرے ساتھ پھر بھی آپ نے یہ کہا، ایسا نہیں، یہ چیز شرط نہیں قرار دی جا سکتی، اس سے معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے بڑی اہم بات، مضاربت میں آپ نے اگر غور کیا، اس میں مال کتنے افراد کا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا، اور محنت دوسرے آدمی کی ہوتی ہے، یعنی ایک طرف مال ہے اور ایک طرف محنت ہے، مال کا مالک تو ایک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر اس مضاربت میں جا کے نقصان ہوا، ضروری تھوڑی ہے کہ مال کے آنے کے بعد فائدہ ہی فائدہ ہو، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بازار گئے اور وہ 5 لاکھ روپے کا کپڑا خریدا، لیکن وہ نقصان ہو گیا صاحب، بجائے فائدے کے سب کا سب چلا گیا۔ تو اب یہ جو نقصان ہوا اس مضاربت میں، تو یہ سارا نقصان کس کا سمجھا جائے گا؟ اصل مالک کا سمجھا جائے گا۔ وہ محنت کرنے والے سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی تم نے تو 5 لاکھ غرق کر دیے، لہٰذا اب 2.5 لاکھ تو کم از کم مجھے دو، یا 1 لاکھ روپے مجھے دو، ایسا نہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے مضاربت میں یہ شرط لگائی کہ محنت کرنے والے سے کہا کہ جی 5 لاکھ روپے تو آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر نقصان کیا تو تم سے پورا لوں گا، یہ شرط مضاربت کو فاسد کر دے گی۔ یا یہ کہا کہ اگر نقصان ہوا تو پھر دونوں پر آدھا آدھا آئے گا، یہ مضاربت کو فاسد کر دے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے مضاربت میں جتنا نقصان مال کا ہوگا وہ سب کا سب اصل مالک کے ذمہ آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر اصل مال چلا گیا، لہٰذا محنت کرنے والے سے اس میں کوئی تقاضا نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ مضاربت میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس رقم تھی اور اس نے ایک آدمی کو دی کہ جی آپ یہ 5 لاکھ روپے لیں اور جا کے آپ اس کی کاروبار کر لیں، دے دیا۔ صبح میں نے ان کو 5 لاکھ روپے دیے اور شام کو دل میں آیا کہ یار نہیں دینے چاہیے تھے، غلط ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، کیسا آدمی ہے۔ شام کو اب دل میں آ رہا ہے کہ میں اس معاملے کو واپس کر لوں اور اس 5 لاکھ روپے کو اپنی ملکیت میں واپس لے آؤں۔ آیا میں اس محنت کرنے والے ساتھی سے واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اب سنیں، اس کی 2 شکلیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جب میں نے ان کو فون کیا کہ جی وہ صبح آپ کو 5 لاکھ دیے تھے، کہا جی تو کچھ ہوا؟ کہا نہیں، میں کل مارکیٹ جاؤں گا، ابھی وہ پیسے میرے پاس رکھے ہوئے میں نے استعمال نہیں کیے۔ میں نے کہا یار بھائی واپس لے آؤ، نہیں کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے، آگے اس نے کوئی لگایا نہیں نا، چلایا ہی نہیں، استعمال نہیں ہوئے، محفوظ ہے، لہٰذا ان کو واپس بلایا، پیسے میں نے لیے، ایگریمنٹ ختم کیا، بات یہیں پہ ختم ہو۔ لیکن میں نے شام کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ جی کہاں ہے؟ کہا وہ میں بس مال خرید لیا ہے اور اس کو لوڈ کروا رہا ہوں، 5 لاکھ کا مال لے لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار میرا دل نہیں بن رہا، پیسے واپس۔ اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اگر وہ پیسے مال میں استعمال ہو گئے، مال خرید لیا گیا، کاروبار کی شکل بننا شروع ہو گئی، اب میں مضاربت کے اس معاملے کو واپس نہیں لے سکتا ہوں، اب یہ کاروبار میں ہی چلے گا۔ ہاں اگر یہ احساناً کہے ٹھیک ہے چلے جو مال ہے وہ میرا ہو گیا، میں آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، تو یہ ان کا اختیار ہے، ان کے پاس ایسا کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے مضاربت میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے
دیکھیں اس معاملے کی بنیاد یہ ہے، آپ اگر تعریف شروع میں سمجھے ہوں کہ ایک طرف مال ہے اور ایک طرف محنت ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ مال دینے والا اس محنت کرنے والے سے کہے کہ جی آپ جو 5 لاکھ روپے کا کپڑا یا جو کچھ بھی لیں گے نا، تو میں بھی آ کے آپ کے ساتھ دکان میں بیٹھوں گا، میں بھی آؤں گا تمہارے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی مال دینے والا، سرمایہ دینے والا محنت والے کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی آ کے تمہارے ساتھ اس کام میں، اس عمل میں شریک رہوں گا، یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے کہ یہ مضاربت ہوگی ہی نہیں۔ مضاربت کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک آدمی مال دے کر محنت کرنے والے کو فارغ کر دے، اس سے اب چھیڑ چھاڑ نہیں کرے، پریشان، ہاں خبرگیری کر سکتا ہے، خیر خیریت لے سکتا ہے، معلومات لے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑ کے جا رہا ہے کہ بھئی آپ جہاں جائیں گے، جہاں بیٹھیں گے، جو کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسی شرط لگائی معاملہ فاسد۔ یا یہ کہا کہ یہ 5 لاکھ روپے ہیں، آپ کاروبار کریں، محنت کریں، یہ جو میرے ساتھی ہے، یہ کزن ہے نا، یہ آپ کے ساتھ ذرا رہیں گے، خود نہیں، ایک دوسرا آدمی ان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے، سمجھ گئے؟ تو مال دینے والا نہ خود اس کے ساتھ جوڑے گا، نہ اپنے کسی ساتھی کو اس کے ساتھ جوڑے گا، اس کو بالکل آزادانہ طور پہ کام کرنے دے گا۔ اگر ایسی کوئی شرط لگائی تو مضاربت اس صورت میں بھی فاسد ہو جائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ مضاربت کے موٹے موٹے بڑے مسائل تھے۔ اب آخری اور اہم بات، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور پہ بعض لوگ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کسی کو دیے کہ جی آپ اپنے کاروبار میں لگا دیں یا کسی چیز میں لگا لیں، اور مجھے آپ جو نفع ہو 30% 25% جو ہے وہ دیتے رہیں۔ اب دیکھیں یہاں 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں جس کو اپنی رقم دے رہا ہوں، میں نے اس کو بالکل آزادانہ دی کہ یہ 5 لاکھ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ موبائل کا کاروبار کریں، کپڑے کا کریں، آپ ہوٹل کا کریں، گوشت کا کریں، جس کا کریں، بس ہمارا پرسنٹیج طے ہو چکا ہے، ہمارا اس سے واسطہ ہے، باقی میرے چھیڑ چھاڑ نہیں ہے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں، وہ حلال، یہ شرط ہے۔ اگر یہ پتہ چلے کہ خدا نخواستہ آپ کے پیسوں سے کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو پھر معاملے کو فوراً ختم کرنا ضروری، وہ تو الگ بات ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ میں رقم دینے کے بعد اس کو کلی اجازت دے رہا ہوں کہ آپ جو کاروبار کریں، میرا اس سے غرض نہیں ہوگا، تو یہ بھی صحیح۔ دوسری صورت یہ کہ میں نے اپنے 5 لاکھ روپے دیے اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے بہت سارے کام ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، لیکن یہ 5 لاکھ روپے جو دے رہا ہوں یہ اپنے کپڑے والے کاروبار میں لگائیے گا، باقی کسی کاروبار میں اس انویسٹمنٹ مت کیجیے گا اس کی، دیکھیں متعین کر رہا ہوں کپڑے کا کام۔ اس نے کہا جی جی بالکل کپڑے والے کام۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے وہ 5 لاکھ روپے بجائے کپڑے والے کام کے جا کے اپنے ہوٹل والے کام میں لگا دی، شرط کی خلاف ورزی کی، تو لہٰذا مجھے حق ہے کہ میں اس سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہوں، اور اگر اس نے اس رقم میں نقصان کیا ہوٹل والے کام میں لگا کے، میں نے کپڑے کے کام کی اجازت دی تھی، تب بھی میں اس سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ مضاربت کی مختلف شکلیں ہیں، شرائط ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مضاربت فرمائی تھی، جو بالکل شروع کا جو واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مال دیا اور آپ لے جا کے شام لے جا کے آپ اس کو بیچ کے آئے اور بہت منافع لے کے آئے، یہ مضاربت تھی نا، مال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور اس پر محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بھی مضاربت ہی کی ایک شکل تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ تجارت کی ایک بڑی بابرکت شکل ہے، بڑی قیمتی شکل ہے، بشرطے کہ مسلمان آپس میں اس کو دیانت، امانت، اصول اور شرائط کے ساتھ اور آخرت کا خوف رکھتے ہوئے کرے۔ یہ نہیں کہ جہاں نظر آئے کہ جی مضاربت پہ کاروبار ہو رہا ہے اور جی وہ عالم ہے اور وہ نیک ہے اور وہ داڑھی والے ہیں اور بس یہ کہہ کر سب نے جو ہے وہ کر دیا، تو پھر اس میں نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.